بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ماہ میں امریکہ کا دوسرا دورہ جاری ہے اور اس دورے نے بھارتی حلقوں میں کافی پریشانی کریٹ کی ہوئی ہے۔ اگر آج کل آپ بھارتی میڈیا کو سنیں تو وہ ہر طرف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے وزٹ پر تبصروں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ تبصرے بھی عمومی طور پر بہت نیگیٹو ہیں، اور اس نیگیٹو ہونے کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت ابھی تک جو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی اور جسے بھارت نے شروع کیا تھا لیکن اس کو بڑی سخت شکست پاکستان نے دی، اس کی پریشانی سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکا۔ نہ اس کی لیڈرشپ نکل سکی ہے، نہ اس کی ملٹری لیڈرشپ نکل سکی ہے، نہ ہی اس کا میڈیا اور اینالسٹ اس شکست سے ابھی تک باہر نکل سکے ہیں۔ اور یہ اسی شکست کا پریشر تھا کہ بھارت کے فضائیہ کے چیف نے ایک ایسا بیان داغ دیا جس پر ساری دنیا ہنس رہی ہے۔ 3 ماہ اور 3 دن کے بعد انہیں یاد آ گیا کہ انہوں نے کوئی پاکستان کے جہاز گرائے تھے، وہ پتہ نہیں کوئی خواب تھا یا جو بھی تھا، لیکن وہ بیان ان کے لیے ایک بڑا مشکل بیان ثابت ہو رہا ہے آج کل۔ اس بیان پر بھی ڈسکشن جاری ہے، لیکن دوسری طرف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے وزٹ پر بہت زیادہ ڈسکشن جاری ہے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد بھارت نے 15-20 ڈیلیگیشن نکالے، وہ 100 ملکوں میں جا کے اپنا بیانیہ بیان کیا، لیکن ہوا یہ کہ دنیا نے ان کا بیانیہ نہیں مانا۔ جب بھارت انٹرنیشنل فرنٹ پر بہت ایکٹیو ہوا تو پاکستان کا فارن آفس، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ بھی ایکٹیو ہوگی۔ پہلا دورہ جو امریکہ کا تھا، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے ہسٹری میں، شاید امریکن ہسٹری میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ 1 to 1 کسی ملک کے، وہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے، وہ بھی ایسٹ کے کسی ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف کو 1 on 1 ملے، لنچ پر ملے، اور وہ لمبی ملاقات اور اس پہ لمبی ڈسکشن ہو۔ تو یہ ایک تاریخ رقم ہوئی۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اور بہت سارے وزٹ کیے، جس میں سری لنکا کا وزٹ شامل ہے، جس میں انڈونیشیا کا وزٹ شامل ہے۔ اس دوران وہ چائنا بھی گئے۔ چائنا میں PLA ہیڈ کوارٹر میں ان کی بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں چائنا کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ۔ اس وزٹ سے پہلے سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف ایران گئے تھے۔ ابھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دوبارہ امریکہ پہنچ گئے ہیں، اور اس دفعہ ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ زیادہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے کی کوآپریشن میں بات چیت چل رہی ہے، آگے کی الائنسز میں بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس میں فارن آفس اور ملٹری ڈپلومیسی، جس میں سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ مل کر ایسا بیانیہ پاکستان کا دنیا میں لے کر گئے ہیں کہ بھارت کے بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا گیا، پاکستان کے بیانیے کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ بھارت کو اس کی بہت زیادہ کاسٹ ادا کرنی پڑی ہے، لیکن اس کاسٹ کو میں پاکستان کا بہت سارا رول ہے۔ پاکستان نے جنگ بہت اچھی لڑی، بھارت کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد جو ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا ملٹری اور سول لیڈرشپ نے مل کر، وہ ایک پار ایکسلنس تھا، بلکہ ہے اور ابھی بھی جاری ہے، جس کے رزلٹ آنے والے دنوں میں آئیں گے، بلکہ کچھ رزلٹ تو آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انڈیا تقریباً آئسولیٹ ہوا پڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ٹیرف کی جنگ سٹارٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس میں پاکستان نے بڑی اچھی کامیابی حاصل کی۔ 19% پہ ایک ڈیل سائن کر لی، پلس ایک انویسٹمنٹ کی ڈیل ہوگی کہ امریکن انویسٹرز یا امریکن کمپنیاں پاکستان میں آئل ایکسپلوریشن میں انویسٹ کرے گی۔ اس کے ساتھ میں ذرا دوبارہ واپس آؤں گا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے پر۔ اس دورے کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں، دوبارہ ایک اچھی سمت میں جا رہے ہیں۔ ابھی جو مشکل کام ہے، وہ کسی ملک کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، وہ ہے ایسٹ اور ویسٹ کا بیلنس رکھنا۔ تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ چین کو اور امریکہ کے تعلقات کو آپس میں بڑا اچھا بیلنس کیا ہوا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تیسرا نتیجہ، امریکہ نے BLA کو، جو کہ بلوچستان میں شرپسندی کی جڑ ہے، جسے بھارت بھی سپورٹ کرتا ہے، اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ بھارت کو BLA کو سپورٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کی طرف
جائے گا تو امریکہ کا پریشر بھی اسے اس فرنٹ پر بھی لینا ہوگا، اور پاکستان کے پاس ایک اچھا لاجک ریزن آ گیا ہے جس پر پاکستان اس کیس کو دنیا بھر میں اچھے طریقے سے بھارت کے خلاف اٹھائے گا۔ اگلا نتیجہ یہ ہے کہ بھارت ایکسٹریملی بیک فٹ پر چلا گیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ بھارتی فضائیہ کے چیف نے ایک بڑا عجیب سا بیان 2 دن پہلے داغ دیا کہ پاکستان کے کچھ جہاز گرائے تھے۔ یہ بھی اسی پریشر کا نتیجہ ہے۔ اور فائنلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پاکستان دنیا کی مین سکرین پر آ گیا ہے، مین ٹیبل پر آ گیا ہے۔ بھارت آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اپنے ہمسایوں میں ایران کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، انڈونیشیا کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ، مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب کے ساتھ، متحدہ عرب امارات اور باقی ملکوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، خاص طور پر ترکی کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ ایون ہمارے تعلقات رشیا کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو ہماری تو یہ سچویشن ہوگی۔ ابھی دیکھتے ہیں انڈیا کو۔ انڈیا کے تعلقات اس وقت امریکہ کے ساتھ انتہائی خراب ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ خراب ہیں، پاکستان کے ساتھ تو خیر چھوڑیں، وہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، نہ انڈیا کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، بیکاز جب ایران کا مشکل وقت ہے تو انڈیا نے خاموشی اختیار کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے پرائم منسٹر مودی اکثر مشکل وقت میں صرف خاموشی اختیار کیا کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کے تعلقات پر بھی وہ خاموش ہیں۔ پاکستان بھارت کی جنگ کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور اس کے بعد مکمل خاموشی ہے، تو وہ ہر مشکل حالات میں خاموشی کا سہارا لیتے ہیں۔ تو وہی انہوں نے ایران کے ساتھ کیا، تو ان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں۔ چائنا کے ساتھ ان کا ٹریڈ تو چلتی ہے، لیکن چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بالکل خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہے۔ تو اس لیے مودی صاحب کے ساتھ بھارت ایک ٹوٹل آئسولیشن میں جا رہا ہے۔ یہ بھی انہی دوروں کا اور اس جنگ کا اور ان دوروں کا نتیجہ ہے۔ اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پاکستان کے لیے کیا رکھا ہے۔ ایک مشہور اور بہت پرانی کہاوت ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوستی بھی اتنی بری ہے جتنی اس کی دشمنی بری ہے، لہٰذا ہمیں امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتے وقت بہت کیئرفل رہنا پڑے گا۔ آلدو ہمارا ان کے ساتھ ڈیلنگز کا بہت پرانا تجربہ ہے، جس میں اچھے وقت بھی دیکھے ہیں، برے وقت بھی دیکھے ہیں۔ ابھی کیئرفل اس لیے رہنا پڑے گا کہ ہماری چائنا کے ساتھ بہت کلوزنس ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہیے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ حالانکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی فضائیہ ایک طرف F-16 اڑا رہی ہوتی ہے، دوسری طرف JF-17 اڑا رہی ہوتی ہے۔ ہم ایسٹ اور ویسٹ کے ایکوپمنٹ کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں اور دونوں ملکوں کا ہم بیلنس کر لیتے ہیں۔ امید ہے ہم اس بیلنس کو آئندہ بھی مینٹین رکھ سکیں گے۔ تو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ہمیں بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو گارڈ کرنا پڑے گا، اور بھارت جنگ کے بعد پاکستان نے جس طرح اچھے طریقے سے ڈپلومیسی چلائی ہے، جس طرح اچھے طریقے سے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات چلائے ہیں، جس طرح اچھے طریقے سے اپنا بیانیہ پیش کیا دنیا کو اور اسے قبول کروایا، اس سے لگتا ہے کہ ہم ایک اچھی پوزیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دن پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے بہتر سے بہتر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔